بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ومنها ان النص اذا قرئ بقراءتین او روی بروایتین۔ اصول الشاشی سبق نمبر 44 اور بحث چل رہی تھی فصل فی تعریف طریق المراد بالنصوص، یعنی نصوص کی مراد کے طریقے پہچاننے کے حوالے سے فصل چل رہی تھی۔ 3 طریقے تھے، 2 طریقے بیان ہو چکے ہیں، تیسرا طریقہ شروع ہو رہا ہے۔ دوسرے طریقے میں بالکل آخری 6ٹھی مثال آپ کے سامنے چل رہی تھی کہ وَتَذَكُّرِ الْمَسِّ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، یعنی آدمی کو اگر نماز کے دوران یاد آ جائے کہ اس نے مس بالید کیا ہے کسی عورت سے، تو ایسی صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو اس سے ملامسہ کا معنی او لامستم النساء یہی لیا جاتا ہے۔ ان کے ہاں تو اس کو نماز توڑنی پڑے گی اور جا کے وضو کر کے پھر نماز شروع کرنی پڑے گی، لیکن احناف کے ہاں اس سے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہم تو او لامستم النساء اس سے مراد جماع وقاء لیتے ہیں، تو لہٰذا ہمارے ہاں نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ومنہا، اب تیسرا طریقہ بیان ہو رہا ہے نصوص کی مراد پہچاننے کے حوالے سے، تیسرا اور آخری طریقہ جو یہاں پر مصنف نے لایا ہے، ان النص اذا قرئ بقراءتین او روی بروایتین، کہ جب نص کو پڑھا جائے 2 قراتوں کے ساتھ یا کسی روایت کو لایا جائے، کسی حدیث کو 2 روایتوں کے ساتھ، تو قرآن کی آیت 2 قراتوں کے ساتھ پڑھی جائے یا حدیث سے رسول جو ہے وہ اس کو 2 روایتوں کے ساتھ لایا جائے، تو اس میں سے ہم اس کو لیں گے، اس قرات کو یا اس طرز روایت کو لیں گے کہ جس میں دونوں وجہوں پر عمل ہوتا ہو، یعنی ایسی توجیہ اور تطبیق کریں گے کہ اس طریقے سے ہو جائے کہ دونوں قسم کی قراتوں اور دونوں قسم کی روایتوں کے اوپر عمل ہو جائے، یہ اولا ہے۔ کان العمل به علی وجہ یکون عملا بوجہین، تو اس وجہ سے یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایسے طریقے پر لیں گے کہ کان العمل به علی وجہ یکون عملا، تو کہ تاکہ وہ یکون عملا بالوجہین اولا، یعنی مطلب یہ کہ اس طریقے سے لینا کہ دونوں وجہوں پر عمل ہو جائے، یہ بہتر ہے۔ من العملی اولا من العملی، اس عمل سے بہتر ہے بوجہ واحد کہ جو ایک وجہ کے ساتھ اس کو کیا جا رہا ہو۔ مثال ہوا، اب اس کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ مثال نمبر 1 ہے وَأَرْجُلَكُمْ، اب اس کو ارجلکم پڑھتے ہیں ہم، وَأَرْجُلِكُمْ بھی اس کی ایک قرات ہے۔ ارجلکم ہو تو قرئ بالنصب عطفا علی المغسول فاغسلوا وجوہکم کے اوپر اس کا عطف ہے، اور ظاہر بات ہے پاؤں کو دھونے کا ہی حکم ہے۔ وفی الخفض عطفا علی الممسوح، اور اگر اس کو مجرور پڑھا جائے تو اس کا عطف پیچھے ساتھ ہی جڑا ہوا، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، وامسحوا کے اوپر اس کا عطف ہو جائے گا، اور مطلب اس کے ساتھ لگائیں گے، اور برؤوسکم با جار وہ جر دے رہی ہے رؤوس کو، تو اس کو بھی جر دے گی۔ فحملت قراءۃ الخفض علی حالت التخفف، اب یہ جر کیوں آئی ہے؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جر کیوں آئی ہے۔ ایک تو بعض کہتے ہیں یہ جر و جوار ہے، یعنی پڑوس میں آنے کی وجہ سے جر آئی ہے، جیسے عذاب یومن علیم، اب یومن تو مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، علیمن کیوں مجرور ہے؟ ٹھیک ہے، تو دن تو مطلب یہ علیم جو ہے وہ صفت دن کی تو نہیں، عذاب کی صفت ہے، تو عذاب یومن علیم، تو اس کو تو منصوب ہونا چاہیے، تو یہ کیوں منصوب ہے مجرور ہے علیمن؟ تو یہ یوم کے پڑوس میں آنے کی وجہ سے مجرور ہے۔ اچھا، ورنہ یہ صفت تو علیم کس کی ہے؟ عذاب کی ہے۔ ہاں، چونکہ عذاب جس دن میں ہوتا ہے تو وہ دن بھی کوئی انسان کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ عذاب بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح جوہر و ضب خرب، ضب کشکرو جو ہے وہ اس کا جو بل کا سوراخ ہے وہ خربن ہونا چاہیے، خبر ہے مبتدا کی، لیکن خربن پڑھ رہے ہیں کیونکہ ضبن کے پڑوس میں آیا تو پڑوس کی وجہ سے جر دے دیا ہم نے۔ بعض کہتے ہیں مشاکلت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ پڑوس میں جر ہوتی ہے، یعنی پسات جر ہوتی ہے کہ تو اس کے ساتھ شکل و صورت میں مماثل کرنے کے لیے مشاکلت کے طور پر ہم اس کو وہ اعراب دے دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ چونکہ
آخر وضو میں پانی کافی بچ جاتا ہے کبھی، تو ایسے نہ ہو کہ جی پانی بچ گیا تو سارا ہی اس کو پاؤں پر لگانا ضروری ہے، نہیں، پاؤں پر اتنا پانی لگائیں کہ جتنا پاؤں کے لیے ضروری ہے، ورنہ چھوڑ دیں جو ہے۔ تو اب یہ بات سمجھانے کے لیے اس کو عطف دے دیا ہے ومسحو کے اوپر، کہ مسح پر تو جتنا مطلب کم پانی لگتا ہے، نہیں لگتا، چند قطرے لگتے ہیں، تو اس پر عطف کر کے یہ بتا دیا ہے کہ پاؤں پر بھی بضرورت پانی استعمال ہونا چاہیے، یعنی کہ بچ گیا ہے تو ساری لگانا ہے۔ یہ مختلف قسم کی توجیحات یہاں پر کی گئی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو توجیح کی ہے کہ فی علی حالت تخفف، کہ موزہ پہنے ہوئے ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، پاؤں کے اوپر مسح کرے گا۔ اہل تشیع نے، رفضیوں نے، انہوں نے اس کا غلط مفہوم لے لیا ہے کہ پاؤں کو صرف مسح کرنا ہے، دھونا نہیں ہے۔ چنانچہ اب پاؤں ان میں بھی پھر آگے رنگیلا پن شروع ہو گیا کہ وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے پاؤں دھوتے ہیں، پھر وضو کر کے آخر میں پاؤں کا مسح کر لیتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، مسح بھی کرتے ہیں۔ ان کو بھی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہ کیا کریں۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم نے آخر میں لایا ہے اور وہ شروع میں لا کے دھوتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو یعنی ہمارے ہاں جو مشہور قراتیں ہیں وہ اس کو منسوب پڑھا ہے، اور وہ اس کو مجرور پڑھنے پہ زور رکھ رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں سے انہوں نے علیحدہ اپنے ایک مذہب کی پہچان کروانی ضروری سمجھی یار معاملے میں۔ اچھا جی، اب یہاں پر دیکھیں یہ جو مسح علی الخفین کا مسئلہ ہے، تو یہ بعضوں نے کہا ہے نا کہ قال الباز مطلب قراءۃ النصب، نصب کی جو قراءت ہے علی حالت عدم تخفف، یہ نصب والی جو قراءت ہے وہ موضع نہ ہونے کی صورت میں پاؤں کو دھونا ہے، اور موضع ہونے کی صورت میں خفض یعنی مطلب مجرور پڑھنا ہے، وہ بھی اعتباری هذا المعنی، اور اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے قال الباز، بعض مشائخ ہمارے حنفیہ جو ہے، مشائخ حنفیہ، انہوں نے کہا ہے جواز المسح ثبت بالکتابی، مسح کا جائز ہونا یہ کتاب اللہ سے گویا ثابت ہو گیا ہے، وَأَرْجُلِكُمْ پڑھتے ہوئے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھئی روایات مشہورہ سے یہ ثابت ہے، بہت زیادہ روایات اس کے بارے میں آئی ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے 70 صحابہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے موضوع پر مسح کیا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 80 سے زائد تعداد ہے صحابہ کی جنہوں نے مسح کو بیان کیا ہے۔ بہرحال یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ وارجلکم وارجلیکم، تو ہم نے جب ارجلا پڑھیں یا ارجلی پڑھیں تو دونوں، مطلب ہم نے یہاں پر کیا توجیہ کی ہے، حالت تخفف وغیر حالت تخفف، مطلب موضع ہونے کی صورت میں مسح، موضع نہ ہونے کی صورت میں غسل، تو ارجلا بھی آ گیا، ارجلی بھی آ گیا، تو یہ بالکل آسان سی بات ہو گئی۔ نہ یہ کہ اہل تشیع کی طرح ارجلی پکڑ کے بیٹھ جائیں اور خام ہاؤس پر ضد کریں اور پاؤں کو جو ہے وہ مسح کے دھونے کے بجائے، غسل کے بجائے مسح کی طرف لازمی لے کے جائیں، پھر خود پریشان ہو جائیں کہ بھئی پاؤں کو بھی تو آخر بو لگی ہوتی ہے، گند لگا ہوتا ہے، زیادہ تو پاؤں ہی خراب ہوتے ہیں نا، تو پھر اس کو پہلے دھونا شروع کرتے ہیں، پھر اس کو جو ہے وہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور یہ اس طرح کا وضو نہ کتاب اللہ سے ثابت، نہ حدیث سے، اور نہ ہی اہل بیت عظام سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسا وضو ثابت نہیں، کچھ بھی نہیں، اپنی طرف سے نکالنا، تو یہ سراسر باطل طریقہ ہوگا۔ وقدر کے قول تعالیٰ، اس طرح کی ایک اور آیت یعنی دوسری مثال آ گئی ہے، حتی یطہرن، قریہ بالتشدید والتخفیف، یطہرن یطہر، اب یہاں جو ہے دونوں طرح یعنی اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، یعنی یطہرن اور یطہرن، دو طرح اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو فیعمل بقراءۃ تخفیف، اگر اس کو تخفیف کے ساتھ پڑھیں تو تخفیف میں پھر ذرا ہلکا پن آئے گا۔ فیما اذا کان ایامها 10، جب کسی عورت کا خون بند ہو جائے 10 دن پورے کرنے کے پر، حنفیہ کے ہاں زیادہ سے زیادہ مدت ہے اس کی جو ہے وہ 10 دن ہے، تو پھر بغیر غسل کے یعنی ملاپ جائز ہے۔ تو اب دیکھیں تخفیف آ گئی ہے کیونکہ مدت پوری ہو گئی ہے، غسل کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑی سی پاکی ہو جائے۔ وہ بھی قراءت تشدید، لیکن اور جب تشدید والی قراءت لیں تو پھر اس میں سختی آئے گی شد کو کا لحاظ کرتے ہوئے، اور ویسے بھی اصول ہے کہ کثرت الفاظ کثرت معنی پر کیا کرتے ہیں، دلالت کرتے ہیں، کثرت الفاظ کثرت معنی پر دلالت کرتے ہیں، کثرت حروف۔ یہ آپ نے ادھر بھی پڑھا ہوگا غیر منصرف میں، وہاں جو ہے آپ نے وصف کے اندر پڑھا ہے
کہ زیادت معنی پر زیادت الفاظ دلالت کرتے ہیں۔ ثلاث کا معنی ہے تین تین، تو مطلب یہ ہے کہ اس کا جو پیچھے اصل ہے وہ بھی معنی کا تکرار بتاتا ہے کہ الفاظ کے تکرار ہے، تو وہاں اس کا اصل ہم نے ڈھونڈا تو وہ تھا ثلاثتن ثلاثتن، تین تین، اس سے مل کر بنا ثلاثو، اور اسی سے مل کر بنا مثلثو۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ معنی کا تکرار لفظ کے تکرار پر جیسے دلالت کرتا ہے، ایسے ہی کثرت حروف کثرت الفاظ دلالت کرتے ہیں کثرت معنی پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یطہرن، اب شد کی وجہ سے چونکہ حروف زیادہ ہو گئے تو لہٰذا اس میں ہم نے بھی سختی لانی ہے، معنی میں زیادتی لانی ہے۔ امام شافعی اور امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ تخفیف روایت پر جو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں عمل انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ان کے ہاں چونکہ حیض کی اقل و اکثر مدت جو ہے وہ 15 دن ہے، بس پھر ان کے ہاں جو ہے اس کے ختم پر غسل لازم ہے، بہر صورت غسل لازم ہے، تب ان کا ملاپ ہو سکتا ہے۔ اس میں وہ تخفیف والی صورت کو انہوں نے سرے سے چھوڑ دی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے دونوں قراتوں پر عمل کیا ہے، ہم نے کوئی قرات چھوڑی نہیں ہے، ہم نے دونوں پر کیا کیا، عمل کیے۔ پیچھے بھی دیکھنے اہل تشیع وغیرہ نے ارجلی پکڑ کے ارجلہ چھوڑ دیا تھا، ہم نے دونوں لے لیا ہے، موضع و غیر موضع ہونے کی صورت۔ یہاں پر بھی دیکھ لیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تخفیف کو چھوڑ دیا ہے، یا تو ہرن والی کو یا تو ہرنا وہ پکڑ لیا ہے، تو ہم نے دونوں کو لے لیا ہے۔ ہم نے کیا کہا ہے کہ جب 10 دن پورے ہو جائیں تخفیف والی لے لیں، غسل لازم نہیں ہے۔ اگر 10 دن سے کم میں خون بند ہو گیا تو احتمال تو رہتا ہے کہ پھر آ جائے، کیونکہ ابھی اکثر مدت تو باقی ہے، تو اس صورت میں پھر غسل کر لے تاکہ وہ شک و شبہ بھی ختم ہو جائے، اور غسل کو لازم کر دیا ہم نے۔ تو یطہرن کا مطلب غسل لازم کر دیا 10 دن سے کم میں حیض بند ہونے کی صورت میں۔ ہاں یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں اگر ایک نماز کا کامل وقت گزر جائے تو پھر بھی غسل جو لازم تھا وہ ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی پھر ضرورت نہیں رہتی۔ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں مسئلہ ہے۔ وعلی ھذا، اور اسی پر قال، بہرحال ہم نے دونوں قراتوں کو دیکھ لیں، دونوں قراتوں کو ہم نے لیا ہے، پیچھے بھی اور یہاں بھی، قرآن کی دونوں قراتوں کو۔ وعلی ھذا قال اصحابنا، اور اسی پر کہ ہمارے اصحاب یہ کہتے ہیں، علی ھذا کا مطلب علی حمل قرات تخفیف علی العشرۃ، 10 پورا ہونے پر جو ہم نے تخفیف کی قرات لی ہے کہ غسل لازم نہیں ہے جب 10 دن پورے ہو جائیں۔ اذا انقطع دم الحیض لاقل من 10 دراہم من 10 ایام، یعنی جب منقطع ہو جائے حیض کا خون جو ہے وہ 10 دنوں سے کم میں، لم یجوز وطئ الحائض حتی تغتسل، پھر تو وطی جائز نہیں ہے حائضہ کے ساتھ یہاں تک کہ وہ غسل کر لے پورا، اور یا پھر ہم نے کہا نا کہ ایک کامل نماز کا وقت گزر جائے۔ لأن کمال الطہارت یثبت بالاغتسال، کیونکہ کمال طہارت وہ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ جا کے غسل کے ساتھ۔ ولو انقطع دمها ل10 ایام، اور اگر یہ اس کا خون 10 دنوں پر جا کے جو ہے اس پر بند ہو جائے، جاز وطئها، پھر وطی جائز قبل الغسل، غسل سے پہلے۔ لأن مطلق الطہارت، کیونکہ مطلق طہارت جو ہے خون ختم ہونے سے ہی وہ طہارت کیا ہو گئی ہے، ثابت ہو گئی ہے۔ ثبت بانقطاع الدم، خون کے بند ہونے کے ساتھ ہی مطلق طہارت کیا ہو جاتی ہے، حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اب 10 دنوں سے اوپر تو حیض کا امکان نہیں رہتا، اکثر مدت بھی ختم ہو گئی۔ امام شافعی کے ہاں چونکہ 15 دن ہے، ولہذا قلنا، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ مطلق طہارت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے انقطاع دم سے، ٹھیک ہے۔ تو اذا انقطع دم الحیض، جب منقطع ہو جائے حیض کا خون جو ہے ل10 ایام 10 دنوں میں، فی آخری وقت الصلاۃ، آخری وقت نماز جو ہے سلسلہ چل رہا اس کا، تلزمها فریضۃ الوقت، تو اس کو لازم ہو جائے گا جو وقتی نماز فرض نماز ہوگی اس کا فریضہ اس کو لازم ہو جائے گا۔ وإن لم يبق من الوقت مقدار ما تغتسل فيه، اگرچہ نہ باقی رہتی ہو وقت کی اتنی مقدار کے جس میں غسل کر سکتا ہو، ٹھیک ہے، پھر بھی کیوں 10 دن کامل اکثر مدت حیض ہے وہ گزارنے پر انقطاع دم سے ہی کیا ہو گیا، پاک ہونا متصور ہو گیا ہے۔ اب چند منٹ چند سیکنڈ پانے سے بھی یہ کیا ہو جائے گا، وجوب نماز کی اہلیت اس میں شمار کی جائے گی۔ لہٰذا اگرچہ اس کو غسل کا وقت یہ چیزیں نہیں بھی مل رہی، چند منٹ بھی اس نے پا لیے ہیں، لیکن چونکہ 10 دن پر غسل خون ختم ہوا ہے تو من وجہ یہ بالکل پاک ہو گیا ہے، کیونکہ احتمال بھی نہیں ہے، 10 دن پورے کر لیے ہیں،
تو من وجہ کامل گویا مطلق طہارت کا احتمال جب اس میں پایا گیا ہے، اگرچہ اس کو غسل تک کا وقت نہیں مل رہا، بالکل تھوڑا سا وقت رہتا ہے، پھر بھی اس پر وہ وقتی نماز کی ہو جائے گی، فرض ہو جائے گی۔ وَلَوْ انْقَطَعَ دَمُهَا لِأَقَلَّ مِنْ 10 أَيَّامٍ فی آخری وقت الصلاۃ، اور اگر اس کے 10 دنوں سے کم میں ایسے خون بند ہو گیا اور آخری تھوڑا سا وقت رہتا تھا اس وقتی نماز وقتی فرض نماز کا، ام بقی من الوقت مقدار ما تغتسل فیہ، تو اگر باقی اتنا وقت رہتا ہے جس میں یہ غسل کر سکتی ہے، وتحرم للصلاۃ، اور تکبیر تحریمہ ہی کہہ سکتی ہے، پوری نماز اگرچہ نہیں پڑھ سکتی، لازمت حل فریضہ، تو اس کو فریضہ یعنی وقتی نماز لازم ہو جائے گی، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر اتنا بھی نہیں ہے کہ مطلب وہ غسل کر سکے اور صرف تکبیر تحریمہ کہہ سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ نماز لازم ہی نہیں ہوئی، اگرچہ چند منٹ اس نے اس کے پا لیے ہیں، لیکن چونکہ 10 دنوں سے کم میں ختم ہوا ہے تو احتمال زیادہ کا رہتا تھا، کیونکہ ابھی 10 دن تو پورے نہیں ہوئے تھے اس کے، جو اکثر مدت حیض ہے، تو لہٰذا اب یہاں پر تھوڑا سا ہم اس کے لیے وقت لیں گے کہ جس میں غسل کر سکے اور تکبیر تحریمہ کم از کم کہہ سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جب 10 دن سے کم میں انقطاع دم ہوا تو اس پر پاکی غسل سے ہوگی، اب جا کے نا غسل کے بغیر نہیں ہوگی، ٹھیک ہو گیا، یا ایک کامل نماز کا وقت گزر جائے جو ہم نے پیچھے کہا تھا۔ پس وقت غسل ملا 7 نفس وجوب کے لیے، تو 7 نفس وجوب کے لیے، پھر قدرت ممکنہ یعنی تھوڑا سا وقت بھی اس کو ملا، صرف تکبیر تحریمہ کہہ سکے جس میں، تو نماز کی ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی۔ تو قدرت ممکنہ یہ صرف نفس وجوب کے لیے، نماز لازم ہونے کے لیے یہ اتنی بھی کافی ہے کہ ایک غسل کر کے اور وہ جو ہے تکبیر تحریمہ کہہ دے۔ قدرت میسرہ جو پوری یہ قدرت ہوتی ہے وہ نفس ادا کے لیے ضروری ہوتی ہے، تو نفس ادا کے لیے بعد میں وہ پورے کامل وقت میں پھر وہ ادا کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو وجوب کے لیے قدرت میسرہ ضرور نہیں ہے، قدرت ممکنہ بھی کافی ہے، تھوڑا سا وقت جس میں غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکے۔ قدرت ممکنہ یا قدرت میسرہ، یہ 2 چیزیں ہیں۔ قدرت ممکنہ مامور بھی کو ادا کرنے کی ادنا سی قدرت مکلف حاصل ہو جائے، جس طرح ہم نے کہا غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہنے کا وقت بھی مل سکے، اگرچہ پوری نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا۔ اور قدرت میسرہ میں یہ ہے کہ مامور بھی کو ادا کرنے کے لیے آسانی اور سہولت کے ساتھ اس کو ادا کر سکے، یعنی پورا وقت ملے اور کھلا وقت ملے اس کو، تو وہ چیزیں ہیں۔ تو بہرحال یہ یہاں پر یہ بحث مکمل ہو گئی، نصوص کی مراد پہچاننے کے جو طریقے تھے اس حوالے سے 3 طریقے بیان ہوئے، اور تیسرے طریقے میں 2 مثالیں ہم نے قرآن کریم کی قرأت کی ہم نے پڑھ لی ہیں۔